کہ اس علاقے نے گزشتہ برسوں میں کئی حفاظ، علماء، قراء، محدثین اور مفسرین پیدا فرمائے، جن میں سے بہت سے تو اس وقت اسٹیج پر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ بہت سے مفتیان کرام کے فقہ و فتاوی کی صلاحیتوں سے ملک ہی نہیں بیرون ملک کئی لوگ اپنی علمی تشنگی کو بجھا رہے ہیں، اور خود اس وقت ہمارے سامنے ہمارے بہت زیادہ پیارے اور عزیز موقر حضرت مفتی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم، جن کے باب میں غائبانہ ہمیشہ میری دعائیں رہتی ہیں، اور اگر کوئی اچھوت سے آیا اور اس کو میں مفتی صاحب کی خیریت نہ پوچھوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم ان کی خدمات کو قابل رشک نگاہوں سے دیکھتے، سمجھتے اور اعتراف کرتے ہیں۔ اسی طرح اس گاؤں نے ہمارے ملک کے بہت سے اداروں کو محتمم، منتظم، قراء اور بہت سے عجیب صلاحیت مند افراد عنایت فرمائے۔ یہ اللہ کے احسانات ہیں، اور خدا پاک کا صاف ستھرا اعلان ہے، لئن شکرتم، اچھود والو تعریف تو کر دی لیکن اب سننا بھی پڑے گا کچھ، کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہو گے، اس لیے کہ عربی ادب اور عربی کی جو لغت کی خصوصیات ہیں، جسے گجراتی میں ساہتیہ کہا جاتا ہے، اس کا ایک قانون ہے کہ حرف ان جب بھوتکاڑ والے کسی فعل پر داخل ہوتا ہے تو اس کو بھوشیہ کاڑ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لئن شکرتم کا ٹرانسلیشن اور اس کا بھاشانتر یہ ہوگا کہ اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے، کس چیز کا؟ مفعول بھی کو حذف کر دیا، صرف مال کا نہیں، صرف بنگلوں، دکانوں، مکانوں، یو کے پاؤنڈ اور یو ایس کے ڈالروں کا اور ساؤتھ افریقہ کے رینڈ کا نہیں۔ لئن شکرتم کے بعد اللہ سائلنٹ ہو گئے کہ کسی بھی قسم کی نعمت کا جو قابل شکر ہو، یہ قید ہے۔ بہت سی چیزیں بندے کی نظر میں نعمت ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ زحمت ہوتی ہے۔ لگے ہاتھ علمی دنیا کی بھی سیر کراؤں، جو قرآن کریم کی ہدایات ہیں کہ اولاد جس کی نسبت پر آج ہم یہاں جمع ہیں، یہ اولاد جہاں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، وہاں اس اولاد کی نعمت کی اگر قدر نہ کی جائے اور اس کو صحیح رخ پر موڑا نہ جائے تو یہ اولاد انسان کے لیے جیتے جی بہت بڑی سزا اور عذاب کا باعث بنتی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، پارہ نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے اس سبجیکٹ کو 2 مرتبہ ریپیٹ کر کے بیان فرمایا ہے، اور وہ پارہ نمبر 10 ہی میں ریپیٹ کیا ہے۔ کون سی آیت؟ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور پھر آیا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اس آیت پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم اولاد کے پیچھے پاگل بن رہے ہیں۔ اولاد کی ہر جائز و ناجائز ضرورت کو پورا کرنا یہ ہماری زندگی کا مشن اور ہدف بن گیا ہے۔ اس آیت پر میں آپ کو آج کھڑا کرنا چاہتا ہوں۔ آؤ اس آیت کے دسترخوان پر اور اس میں سے چن لو، اس لیے کہ ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کا خصوصی دسترخوان ہے، اور جیسے دسترخوان پر so many kinds of foods، مختلف قسم کے فوڈز اور مختلف قسم کے ذائقہ دار کھانے رکھے جاتے ہیں، چنے جاتے ہیں، اردو میں چننا رکھنے کو کہتے ہیں، تو ایسے ہی قرآن کریم میں so many kinds of subjects، so many kinds of topics
اور so many kinds of advices اللہ رب العزت نے ودیعت فرمائے ہیں. انسان جیسا چشمہ لے کر قرآن کریم کے دسترخوان پر بیٹھتا ہے اس کو وہ چیز نصیب ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ فرمایا گیا، میں نے کہا نا یہ دسترخوان ہے، اور بطور لطیفے کے تاکہ ذرا نشاط میں تجدد ہو جائے، آچھوت کے مدرسے کے تمام اسٹاف کو چاہیے کہ بھروچ کی گلشن ہوٹل والوں سے پارٹی مانگے، اس لیے کہ آپ حضرات نے ایک بچے کی تقریر کے ذریعے گلشن ہوٹل والوں کی ایڈورٹائز کر دی، اور ایڈورٹائز کبھی مفت میں نہیں ہوتی، لہذا اس کو کل کہو اور وہ کھلائے گا، اس لیے کہ وہ ماشاءاللہ پالنپور کے علاقے کا ہے، ان کا ذہن بنا ہوا ہے. ہمارا نام لے کر کہنا کہ تمہاری مفت میں ایڈورٹائز ہو گئی، اور اس گلشن کا نام لے کر یہاں ہی اس کو گلشن بنا دیا گیا. تو قرآن کریم کہہ رہا ہے لا تعجبک اموالہم ولا اولادہم. اگر یہ تعجب کا کی حقیقت بیان کرنے جائیں تو ذہن کھل جائے گا. قرآن کریم نے عجیب لفظ استعمال فرمایا ہے، کوئی علمی دنیا کی ایک چیز ہے اس کو میں حذف کر رہا ہوں. یہاں سے اتنا یاد رکھیے، قرآن کہتا ہے ایک قاری قرآن. یہاں حضور اکیلے مراد نہیں ہے. قرآن کریم کا ایک طریقہ ہے کہ وہ حضور کو مخاطب بنا کر امت کو سناتا ہے کہ ان لوگوں کی اموال و اولاد کی بہتات، ان لوگوں کی اموال و اولاد کی کثرت اور کوانٹٹی یہ آپ کو کہیں اعجاب میں مبتلا نہ کرے، آپ کہیں اس کو دیکھ کر خوش نہ ہو جائیں. لو اچھود والوں، آپ کو ایک اور بات سنا کر جاتا ہوں. مومن کی نظر، مومن کا ویژن یا مومن کی ویزیبلٹی یہ کوئی طائرانہ، عابرانہ، فارمالٹی والی اور صرف ظاہری نہیں ہوتی. مومن کسی بھی چیز کی گہرائی میں جاتا ہے، وہ عابرانہ نظر نہیں ڈالتا، وہ غائرانہ نظر ڈالتا ہے، وہ تہ میں جا کر دیکھتا ہے. اگر یہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی نا تو انشاءاللہ زندگی کے بہت سے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے. قرآن کریم نے کہا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ اگر خدا کے غدار بندے، الذین کفروا کا ترجمہ ایسا کرو کہ کسی کو الرجی ہی نہ ہو. ہاں، خدا کے غدار بندے، خدا کے آسمان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، خدا کی دھرتی پر رہتے ہوئے، اسی کی کھا کر اسی کے کھودنے والے اور اس کے ساتھ آتنک مچانے والے اگر تمہیں آسمانوں پر اڑتے ہوئے بہت نظر آتے ہوں اور ادھر سے ادھر پلٹتے لوٹتے نظر آتے ہوں تو کبھی دھوکے میں مت پڑنا. متاع قلیل، کہ کبھی قیدی کو بھروچ سے سورت لے جاتے ہوئے راستے میں کسی ہوٹل پر کھانا کھلانے کے لیے اتار دیا جاتا ہے تو یہ اس کے خوش ہونے کا موقع نہیں. بہرحال اس کو جج کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور پھر جب اس کا مقدمہ چلے گا اور اس پر فرد جرم عائد کی جائے گی تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل میں رہنا ہے. حق تعالی شانہ کا نظام بھی یہ ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، کہ یہ تو چند دنوں کے لیے برتنے کا سامان ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کو جہنم میں ماوا ہی ماوا کھانا ہے. ہاں، پھر ان کو جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. ماوا کا ترجمہ وہ ماوا نہیں ہے، میں بطور لطیفے کے کہہ رہا ہوں. پھر ان کی پناہ گاہ جہنم ہے. ہم اس آیت پر چل رہے تھے، غور سے قرآن کو سمجھو. آج کل میں کہہ رہا ہوں اخبار مت پڑھو، قرآن پڑھو. اخبار پڑھو گے مایوسی پیدا ہوگی، اخبار پڑھو گے حوصلے ٹوٹ جائیں گے. خدا کی قسم اخبار پر ایمان رکھو گے تو ایمان کھو بیٹھو گے، خوف پیدا ہوگا اور سراسیمگی، انتشار، فوضویت اور افراتفری کے شکار ہو جاؤ گے. اللہ کا کلام پڑھو گے حوصلہ بندھے گا، ہمت بڑھے گی اور زبردست قسم کی شجاعت، بہادری اور دور اندیشی پیدا ہوگی. تو قرآن کہہ رہا ہے لا تعجبک اموالہم ولا اولادہم. مال و دولت اگر کسی کے پاس بہت ہے اور اس کی اولاد بہت ہے تو اس کی وجہ سے تمہیں
اعجاب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا. اللہ چاہتے ہیں کہ ظاہر میں دکھنے والی ان نعمتوں کے ذریعے، جہاں سے میری گاڑی پٹری پر اتری تھی نعمت، پھر اس پر آ رہا ہوں، ظاہر میں دکھنے والی ان نعمتوں کے ذریعے ان کو سخت سزا دے، اور جب ان کی روح نکل رہی ہو تو اس وقت ان کو سخت قسم کی تکلیف ہو اور وہ خدا کی ناشکری کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں. اولاد انسان کے لیے کیسے زحمت بنتی ہے؟ جی ہاں، اولاد میری نعمت نہیں ہے، وہ زحمت بھی ہے. اور صرف زحمت نہیں، قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا وَاعْلَمُوا، جیسے صاحب شرع وقایہ اعلم بار بار کہتے ہیں متوجہ کرنے کے لیے اور کسی خاص موضوع کی طرف توجہ دلانے کے لیے، ویسے قرآن کریم بھی، اس لیے کہ قرآن فطری زبان میں نازل ہوا اور اسی فطری اسلوب کو اختیار کرتے ہوئے ہمارے صاحب شرع وقایہ اعلم اعلم کہتے ہیں. قرآن کریم نے کہا اعلموا، سن لو کان کھول کر، متنبہ ہو جاؤ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہ مال اور اولاد آزمائش کی چیز ہے. فتنہ کا ترجمہ یہاں گجراتی والا فتنہ مت کرنا، ورنہ وہ مصیبت ہو جائے گی. کون سی؟ کہ ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب جمعہ میں بیان دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے جب جمائی آئے تو اس کو روکنے کی کوشش کرو، اس کو دباؤ اور اس کو واپس کرو. اب کچھ لوگ بیٹھے تھے انگوٹھا چھاپ، وہ جمائی کا مطلب گجراتی والا جمائی سمجھے. جمعہ کے بعد وہ گھر گئے اور اچانک جمائی راجہ تشریف لائے تو کہا ابھی لیٹسٹ اور فریش مولانا نے بیان کیا ہے کہ جمائی آئے تو اس کو واپس کرو. چھوکری نے بھلے موکلو، باقی جمائی تمہیں ایسی جتا رہو کہ ان کے مول صاحب جو کی دو. حالانکہ وہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ وہ جمائی جو ہے وہ جس کو اپنی گجراتی میں بگاسا بولتے ہیں، عجیب لفظ بھی ہے کہ بگاسا، جب وہ آئے تو اس کو روکنے کی کوشش کرو، پورا شیطان اندر گھس نہ جائے. تو ایسے میں عرض کر رہا ہوں، غور سے سنو، بات قیمتی کہہ رہا ہوں کہ فتنے کا معنی عربی زبان سیکھنا پڑتی ہے. اس کے لیے خالی حافظ بننے سے کم نہیں چلتا. اس لیے آج یہ بھی کہوں گا، مفتی صاحب جیسے جیسے میں پہلی مرتبہ آیا بہت اچھی حدیث پیش فرما رہے تھے، میں اس کی تشریح بھی کر رہا ہوں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ حدیث شریف میں صرف حافظ بنا دینے پر ان کے والدین کو تاج پہنانے کا وعدہ آیا. نہیں، اس میں اور بھی کچھ قیودات ہیں، اور قید کے بغیر مقید پورا نہیں ہوتا. حدیث کے الفاظ سنانے کی ضرورت ہے. جس نے قرآن کریم کو زبانی یاد کیا، اس پر عمل کیا، اس کے علوم کو اپنے سینے میں سمویا اور اس کے ذریعے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیا، تو البس والدہ تاجن یوم القیامہ. یہ سب خالی حافظ بن جانے سے کام نہیں چلتا. ہمارے گجراتیوں میں ماشاءاللہ آج کل ایک کریز پیدا ہو رہا ہے. بسا غنیمت نہیں ماما کرتا کہاں ماما ہارا، پر کہاں ماما نو علاج થઈ શકતો હોય તો પછી એમાં આપણે ذرا پر વિલંબ ન કરવો જોઈએ. وہ کیا کہ صرف حافظ نہیں بلکہ اس کے ساتھ معانی قرآن، پیغام خداوندی، اس کو بھی اپنے سینے میں لینا چاہیے. اس لیے کہ ایک عجیب بات کہتا ہوں، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے انسان کی سوچ میں، اس کی تھنکنگ میں، اس کے نظریے میں، اس کے افعال، احوال، اقوال، اس کے اطوار، اس کے ادوار اور اس کے کردار میں اعتدال پیدا ہوتا ہے. اور یہ اس زمانے کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے. اعتدال نہیں ہے ہمارے اندر. ہم لوگ یا تو افراط میں مبتلا ہیں یا تفریط میں مبتلا ہیں. اور سنو، افراط یہ نصارہ کی خصوصیت ہے اور تفریط یہ یہودیوں کی خصوصیت ہے. اور ہمارے باب میں کہا گیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہمیں درمیان کر رکھا گیا. جیسے ابو داؤد کی روایت میں آیا وَسِّطُوا الْإِمَامِ، امام کو بیچ میں رکھو. امام مسجد میں کوئی ایک سائیڈ پر نہ ہو، ورنہ کسی ایک طرف جھکاؤ کا الزام اس پر لگے گا. پتہ چلا الزام لگانا تو برا ہے،
لیکن الزام لگے ایسے دھندے کرنا بھی برا ہے. تہمت لگانا تو برا ہے لیکن تہمت لگے ایسے کام کرنا بھی برا ہے. اور اگر کبھی شک شبہ پیدا ہو جائے کہ میری اس حرکت پر کبھی کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے تو قبل از وقت اس کی کلیئرٹی دے دینی چاہیے, اس کی صفائی دے دینی چاہیے. جی ہاں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تشریف فرما ہے, رمضان کا مہینہ ہے, خیر القرون چل رہا ہے. خیر القرون کا دور نہیں بولتے, خیر القرون چل رہا ہے, ورنہ وہ شب برات کی رات والا معاملہ ہوگا. خیر القرون چل رہا ہے, صحابہ ہیں جن صحابہ کے بارے میں کہا گیا کہ امتن وسطا, وہی امتن وسطن سمجھا رہا ہوں. حضور رمضان میں اعتکاف میں تشریف فرمائے. آپ کو اپنی بیویوں میں سے سیدہ ام المومنین جناب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کوئی بات کرنی تھی. موبائل تو تھا نہیں, حضور کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا کہ چٹھی لکھ کر بھیجتے اور اس کا جواب منگواتے. حضور, یہ سب دفعہ دخل مقدر کر رہا ہوں, حضور نے کوئی ضروری کوٹمبک سنسارک یا ساماجک بات کرنے کے لیے حضرت صفیہ کو مسجد میں بلایا رات کے سناٹے میں, اندھیرے میں. اس سے ہم ایک مسئلہ بھی اخذ کر رہے ہیں کہ حضور بھی یہ سمجھتے تھے کہ عورتوں کو دن میں مسجد میں نہیں آنے دینا چاہیے, ورنہ حضور ظہر اثر کے درمیان بلا لیتے, حضور نے رات میں بلایا. اس کے لیے اور بھی بہت سے دلائل ہیں. خیر, حضرت صفیہ رات میں تشریف لائی, حضور نے ان سے ضروری گفتگو فرما لی. حضور ان کو رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک تشریف لے گئے. رمضان کی راتیں تھی, جاگنے کی راتیں ہوتی ہیں. 2 صحابہ کرام مسجد کے سامنے سے تشریف لا رہے تھے. حضور نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر فرمایا, الا رسلکما انہا صفیہ بنت حیی, کہ اطمینان رکھو, اطمینان رکھو. ہاں, کنفیوژن میں مبتلا مت ہونا, کانفیڈنس رکھنا. یہ 2 لفظ پر بھی آپ چلیں گے. مسلمان کنفیوژن میں نہیں رہتا, وہ کوئی بھی کام کانفیڈنس کے ساتھ کرتا ہے. تو کہا الا رسلکما, اطمینان رکھو, یہ میری بیوی صفیہ ہے. تو وہ دونوں صحابہ نے فرمایا, آپ کو یہ کلیئر کرنے کی کیا ضرورت ہے, آپ کائے کو ہمارے سامنے ایسا بیان دے رہے ہیں, ہم آپ کے بارے میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. حضور نے کتنا اچھا جواب دیا, کتنا اچھا جواب دیا. ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم فخشیت ان یقذف فی قلوبکما شیئا. شیطان انسان کے دل کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون. کیا مطلب اس کا؟ بہت زوردار بات ہے. حضور کتنی نبض شناسی سے حضور نے کام لیا کہ بدن انسانی کا کوئی بھی عضو خون سے خالی نہیں ہے. کسی بھی جگہ زخم لگے گا خون فوراً نکلتا ہے. فرمایا شیطان انسان کے بدن کے ہر عضو میں جا کر بسیرا کر لیتا ہے. مجھ کو ڈر لگا کہ وہ تمہارے دل میں میرے بارے میں کوئی چیز ڈال دے گا, میرا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا, تمہاری متاع ایمان اور سرمایہ اسلام سے تم ہاتھ دھو بیٹھو گے. تو حضور نے اپنے بارے میں پیدا کی جانے والی یا پیدا ہو سکنے والی غلط فہمی کا بھی ازالہ فرمایا. ہم یہاں ڈنکے کی چوٹ آج اچھوت میں بہتر یہ کہتے ہیں, اگر حضرت صفیہ کے رات میں ملاقات کے وقت پیدا ہونے والے خدشے کا جواب حضور بنفس نفیس عنایت فرما رہے ہیں, تو حضرت عائشہ سے صغر سنی میں جو نکاح ہوا اگر اس پر کوئی اعتراض پیدا ہو سکتا ہوتا تو حضور اس کی بھی کلیئرٹی فرما دیتے. لیکن حضور نے اس کے بارے میں کبھی سوچا نہیں. کیوں نہیں سوچا؟ اس زمانے کے سماج میں اس چیز کو کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا. ہر اسٹیٹ کی تھنکنگ, ہر اسٹیٹ کا نصاب, ہر اسٹیٹ کا نظام, ہر اسٹیٹ کی تہذیب اور ثقافت یہ الگ الگ ہے. جب ہندوستان گلہائے رنگا رنگ کی ایک کنٹری ہے جس پر ہمیں فخر ہے, ہم اپنے ملک کے لیے مر مٹنے کو تیار ہیں, ہم اپنے ملک عزیز کی
اینٹ پر بھی اگر کوئی نظر ڈالے گا تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے انشاءاللہ تعالی. جب یہ گلہائے رنگا رنگ سے مرکب اس ملک کے اندر جب ہر 60 کلومیٹر پر تہذیب و ثقافت بدل جاتی ہے تو پھر ان کمینوں کو جو مغرب میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا سمجھ پائیں گے عرب کی تہذیب اور ثقافت کو, اور کس منہ سے اپنی اس محل کے اندر بیٹھ کر جو کانچ کا بنا ہوا ہے لوہے کی عمارت کے اوپر پتھر مار رہے ہیں. نقصان لوہے کا کچھ نہیں ہوگا, وہ تو انہی کی دیوار ٹوٹ جائے گی, ٹوٹے گی ہی نہیں, کانچ کی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی آنکھوں کو تکلیف ہو جائے, ان کی آنکھیں پھوٹ جائیں, اور اس کا تو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. شاعر نے یہ ترجمہ اس آیت کا کیا ہے کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. شاعر کو داد دیتے ہیں کہ اس نے بافواہہم کا ترجمہ پھونکوں سے کیا ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. بات یہ چل رہی تھی کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاں عطیہ ہے, ہبہ ہے, وہاں ایک مصیبت بھی ہے. فتنے پر سے بات چل رہی تھی. قرآن کہہ رہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ, کہ تمہارا مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ. تو فتنو گجراتی واળો فتنو نہیں લેવાનો, نہیں તો હમણે ઘેર જઈને બધા જ પોતાની ઓલાદને આંગળી પકડીને કાઢી મૂકશે કે ફિતના અહીંથી નીકળ. نہیں, یہ عربی زبان ہے. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجو تاکہ وہ قرآن شریف سمجھ سکے اور اسلام پر وارد ہونے والے الزامات کے جواب دے سکیں. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, وہ آچھوت, جس آچھوت گاؤں سے کسی زمانے میں ٹیمپو بھر بھر کر طلبہ مدارس کا رخ کرتے تھے, آج مدارس آچھوت کے طلبہ کا استقبال کرنے کے لیے چشم برآ ترس رہے ہیں مدارس. کہ بھئی میں صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ آچھوت کا کوئی بچہ پڑھنے کیوں نہیں آ رہا ہے, آچھوت کا کوئی بچہ عالم بننے کیوں نہیں آ رہا ہے. واقعتاً کہہ رہا ہوں, کئی مدارس کے محتمم لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب آپ آچھوت جانے والے ہیں, وہاں کے لوگوں سے ہمارا سلام کہہ کر کہو کہ ہم تمہاری نسل کے استقبال کے لیے ہماری پلکیں بچھائے ہوئے ہیں. خدا کے بندو, اگر غفلت برتی تو جو نورانیت ابھی نظر آ رہی ہے بہت جلدی کہیں یہ نورانیت ظلمت میں تبدیل نہ ہو جائے. اور ایسا کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک آدمی کیسے سوچ سکتا ہے کہ میرے بچے کو میں عالم بناؤں گا تو وہ بھوکا مرے گا. لو چلو آج میں اس بحث کو بھی چھیڑ دینا چاہتا ہوں. عالم بنانے کا مقصد کمانا ہے ہی نہیں. جب کمانا نہیں ہے تو تنخواہ کم ملتی ہو تو اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے, اس لیے کہ عالم کی تنخواہ کے کم ہونے پر اعتراض کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عالم کمانے کے لیے بنایا. عالم تو اللہ کی معرفت کے لیے بنتا ہے, عالم تو سماج کو سدھارنے کے لیے بنتا ہے, عالم تو ملک کی خدمت کے لیے بنتا ہے, عالم تو ہندوستان کے رکشن کے لیے بنتا ہے. ہاں میں بہت سمجھ کر بات کہہ رہا ہوں اور سمجھ کر کہہ رہا ہوں. وہ علماء تھے تو ہندوستان آزاد ہوا, ان کو بصیرت ملی, ان کو ادراک ہوا اور ان کے دل میں وہ احساس پیدا ہوا کہ اوہو یہ وہ ملک ہے جہاں آدم آئے تو اس ملک سے بڑھ کر آدمیت کہاں ہوگی. سن رہے ہو آپ بات, سمجھ رہے ہو؟ جتنی سنسارکتا ہمارے اس ملک عزیز میں ہے, میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں, اتنی سنسارکتا دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے منشیہ, سب سے پہلے آدمی حضرت آدم اسی دھرتی پر آئے, اور جس دھرتی پر جو چیز ہو اس کا اثر ہوتا ہے. بات یہ چل رہی تھی اولاد یا آزمائش کی چیز ہے, اور آزمائش میں سے ترقی کے ساتھ آگے بڑھ جانا, بچتے ہوئے آگے بڑھ جانا, یہ کون کر سکتا ہے معلوم ہے؟ بڑے کام کے پوائنٹ پر آ گیا. امتحان میں سے بچ کر وہی نکل سکتا ہے جس کو قوت فرقانیہ, قوت تمیز, فرق بین الخیر والشر, فرق بین الحق والباطل,
اس نعمت سے نوازا گیا ہو تو وہ امتحان کی وادی سے بچ بچا کر باہر نکل سکتا ہے. یہ بہت بڑے جملے کہہ دیے, اس کو کھول سکتے ہیں آپ, اور انشاءاللہ علماء کسی جمعہ کے بیان میں کھولیں گے اس کو, کہ آزمائش جو ہے وہ بری نہیں ہے. ہاں, آزمائش کوئی بری نہیں ہوتی, آزمائش آتی ہی ہے کھرے اور کھوٹے کے درمیان فرق کرنے کے لیے. اسی لیے فتنہ کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں آتا ہے اس لیے کہ وہ تراب آلود سونا, وہ مٹی چڑھا ہوا سونا جس کو آگ میں تپایا جائے تو سونا الگ ہو جائے اور مٹی الگ ہو جائے, اس کو کہتے ہیں فتنہ یفتن. اس عمل کو فتنہ کہتے ہیں کہ مٹی جس سونے پر چڑھی ہوئی ہو اس سونے کو آگ میں ڈالنا تاکہ سونا الگ ہو جائے اور مٹی الگ ہو جائے. یہ فتنہ ہے. مطلب جو شخص شریعت کے تقاضوں کو اولاد کے تقاضوں پر مقدم کرے گا وہ اس فتنے سے کامیاب ہو کر گزر جائے گا. یہ اس کی تشریح کر رہا ہوں کہ اولاد فتنے کا مطلب کیا. جو شخص شریعت کے تقاضوں کو اولاد کے تقاضوں پر مقدم کر کے آگے بڑھے گا تو یہ اولاد کے فتنے سے وہ کامیاب ہو کر نکل جائے گا, اور جو شریعت کے تقاضوں کو پسے پشت رکھے گا اور اولاد کے تقاضوں کو مقدم رکھے گا, اس کو پرائیورٹی دے گا, تو سمجھ جاؤ کہ وہ اس امتحان سے ناکام ہو کر نکلا. یہ فرق ہے. اس کے لیے قرآن کریم کو پڑھنے کی ضرورت ہے. میں مبارکباد دے رہا تھا اور ساتھ میں نے توجہ بھی دلائی. ہم اس بات سے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ ہماری اتنی بات کہنا آچھوت کے ہمارے ان علماء کے لیے نہیں, ان سے زیادہ ان بچوں کے والدین کے لیے مہمیز ثابت ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بہترین علماء بھی بنائیں گے, بہترین مفتیان کرام بنائیں گے. کیسے پیارے پیارے علماء یہاں تشریف فرما ہیں. مولانا یعقوب صاحب ابھی سنا رہے تھے 35 سال سے زائد عرصہ ہوا وہ قرآن کریم کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ دیکھیے یہ آپ کی اسی دھرتی کے سپوت کہاں کہاں اپنی صلاحیتوں کو لگا رہے ہیں. کچھ تو بیرون ملک میں مثالی خدمات انجام دے رہے ہیں. میرے بھائیوں, یہ سب تب ہوگا جب ہمارے اندر فرق کرنے کی صفت آئے گی. اصل میں بہت ذرا کڑوی بات تو کہوں گا لیکن محبت کی بنیاد پر کہوں گا. مجھے آپ سے کوئی بیر نہیں ہے, نہ کوئی وراثت کا جھگڑا ہے اور نہ کوئی اور بات ہے, بلکہ خالص محبت ہے. اس محبت کا اظہار کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں, اور مولانا اسماعیل صاحب اور ان سے زیادہ مولانا عبدالرحیم صاحب جانتے ہیں کہ اس محبت کو میں نے کس محبت پر غلبہ دے کر آج یہاں حاضر ہوا ہوں. اس محبت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں کہ اگر ہم نے غفلت میں زندگی گزاری, خدا کی قسم, اگر قرآن کریم کو بالائے طاق رکھا اور اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا تو اللہ شیطان کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتے ہیں, اور شیطان سب سے بڑا حربہ جو آزماتا ہے وہ یہ کہ خیر و شر کے درمیان کے فرق کی طاقت کو ختم کر دیتے. یہ میں نے قرآن کریم کا پیغام سنایا. کون سی آیت کا؟ 25ویں پارے میں. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور جو لوگ تعلیمات الہیہ سے غفلت برتتے ہیں, ذکر الرحمن کا شاندار ترجمہ یہ ہے تعلیمات الہیہ, اس لیے کہ قرآن کریم کا ایک نام ذکر ہے. یہ بھی مصیبت ہے کہ ہم لوگوں نے قرآنی الفاظ کو ہماری محدود سوچ کے نتیجے میں محدود بنا دیا کہ ذکر یعنی تسبیح پڑھنا. ارے بھائی وہ بات کے چیز ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ اور وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ کتنی آیتیں سنو گے آپ. تو کہا کہ جو لوگ تعلیمات الہیہ سے غفلت برتتے ہیں تو ہم شیطان کو ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں اور شیطان ان کا جگری دوست بن جاتا ہے. فَهُوَ لَهُ قَرِيبٌ, جگری دوست. اور شیطان حرکت کیا کرتا ہے؟ صحیح راستے سے ان کو ہٹاتا ہے. ہٹا دیا, سب کو ہٹاتا ہے وہ, لیکن مصیبت لعنت یہ ہے جو خاص توجہ دلانی ہے, وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. یہ شیطان کی دوستی کا بہت خراب نتیجہ آتا ہے کہ وہ راہ راست سے بھٹک تو جاتے ہیں لیکن سمجھتے یہ ہیں ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں. اور اسی لیے امام غزالی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بدعتی آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں دیتے. اتنا تو سب نے پڑھا ہے, سنو ادھر سنو. اللہ کسی بھی باطل نظریے والے کو, لوگ بدعتی کا ترجمہ بھی کر دیتا کہ اس کو بھی محدود نہ سمجھے, کسی بھی باطل نظریے والے کو توبہ کی توفیق نہیں دیتے. اس کا آپریشن ہمارے علماء نے کر کے حضرت کی بات کی تشریح کی کہ ہر باطل نظریے والا اپنے نظریے کو صحیح سمجھتا ہے اور جو اپنی ضلالت کو ہدایت سمجھے وہ کیسے توبہ کرے. ارے بھائی ایک آدمی کو سر میں درد ہے لیکن اس کو احساس ہی نہیں ہے تو وہ علاج نہیں کرے گا. اسی لیے آرتھوپیڈک ڈاکٹروں کے پاس اگر کبھی جانا ہو تو وہ ہاتھ پیر اونچے نیچے کرنے سے پہلے پیر کے نیچے تلوؤں پر چھوٹا سا قلم چلاتے ہیں کہ اس کی رگ میں حیات ہے یا نہیں. اس کی رگ میں حیات, اگر حیات ہو تو وہ اس کا علاج کرتے ہیں. آؤ اب قرآن کریم کی اس آیت پر جو میں نے پڑھی. آج کل لوگوں کو سوال ہو رہا ہے, تفسیر کے حلقے خوب لگ رہے ہیں, تعلیم خوب ہو رہی ہے, گشت خوب ہو رہے ہیں, واعظ و نصیحت خوب ہو رہی ہے, قرآن کریم خوب سنایا جا رہا ہے, ہدایت کیوں نہیں ہوتی؟ اس کو بھی ہم قرآن ہی سے پوچھیں گے. جو آیتیں میں نے پڑھی, قرآن کریم کہہ رہا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. اے انسانوں, اصل میں اہل کتاب سے کہا گیا ہے لیکن علماء جانتے ہیں کہ قرآن کریم عمومی خطاب کرتا ہے, نام چاہے کسی کا خاص لیتا ہو لیکن اس کا مفہوم سب کے لیے ہوتا ہے. کہتے ہیں قد جاءکم رسولنا, ہمارے رسول. اب ذرا تھوڑی سی دقیق بات کہوں گا, علماء سے بھی برادرانہ گزارش ہے کہ خاص توجہ دیں. قرآن کی حقیقت جب کھلتی ہے تو آدمی واقعتاً کھل جاتا ہے, جب وہ کھلتی ہے تو کھلتا ہے. پہلے قرآن نے کہا کہ یا اہل الکتاب, سب کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, قد جاءکم رسولنا. بہت بڑا اعتراض حل کروں گا ابھی انشاءاللہ وبإذن اللہ وبتوجہات من اساتذتی الکرام رحمہم اللہ, اور جو زندہ ہے شکر اللہ سعیہم, کہ تمہارے پاس ہمارے رسول آئے, کرتے کیا ہیں؟ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب, کہ تم نے اللہ کی کتاب کی بہت سی باتوں کو جو چھپا کر رکھا ہے وہ رسول اس کو کھولنے کے لیے آئے کہ تم نے فلاں فلاں چیز چھپا کر رکھی ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, اور بہت سی چیزوں کو جو غیر ضروری ہوں اس کو رسول چھوڑ دیتے ہیں. حضرت تھانوی نے تو مفتی صاحب قلم توڑ دیا, ارے کیا بات لکھی. فرمایا رسول کے باب میں لکھا کہ وہ بہت سی چیزوں کو بیان کرتے ہیں, بہت سی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے قرآن جس کی ضرورت نہ ہو. پتہ چلا تربیت کی دنیا میں کام کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنے ماتحتوں کے ہر عیب کو بیان نہ کرے, جس عیب کی اصلاح مقصود ہو اسی کو ذکر کرے, باقی غیر ضروری چیزوں کو بالائے طاق رکھ دے. سب پول کھولنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے صاحب, پہلے تو یہ کہہ دیا ہمارے رسول تشریف لائے, وہ تمہارے سامنے بہت سی چیزوں کو کھولتے ہیں. رسول کا تذکرہ ہو گیا نا, ہو گیا نا, قد جاءکم رسولنا. اب آیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. رسول کا تذکرہ ہو گیا, میں اگین ریپیٹ کر رہا ہوں,
رسول کا تذکرہ ہو گیا، لہذا کوئی کج فہم یہاں نور سے رسول کا لفظ چرانے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ رسول کا تذکرہ آ گیا، یہاں نور سے مراد قرآن کریم ہے، اور اس کی بین دلیل یہ ہے کہ اگر یہ نور رسول ہے اور کتاب مبین قرآن ہے تو یہدی بہی ماں تسنیہ کی ضمیر آنی چاہیے، یہدی بہی آیا، پتہ چلا کہ نور و کتاب مبین ان دونوں سے مراد قرآن کریم ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب سب کی سمجھ میں آنے والی بات بھی کہہ دوں، اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس ایسی کتاب آئی ہے جس کی دو بڑی بڑی صفتیں ہیں، اپنی گجراتی میں کہتے ہیں لکھانو تے ونچانو۔ لکھانو بہت زبردست قیمتی بات سنا رہا ہوں، یہ قرآن اللہ کا صرف کلام نہیں ہے بلکہ لکھانو چھے ذالک الکتاب۔ اگر وہ صرف بول کر سنا دیا گیا ہوتا تو اس میں تبدیلی ممکن تھی، لیکن یہ تو لکھ کر، بل ہوا قرآن مجید فی لوح۔ اور چھٹے پارے میں ایک آیت آئی کہ اگلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے علماء پر ڈالی گئی تھی۔ ارے یہ حفاظ قرآن خوش ہو جائیں گے کہ اگلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، لیکن اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے، اور علماء معرفت نے لکھا حفاظ قرآن حفاظت قرآن کے صدقے طفیل اور حفاظت قرآن کے ناطے نائبین خداوندی ہے، وہ اللہ کے نائب ہیں۔ حافظوں کا مقام کوئی کیا سمجھے گا، یعنی جو کام اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، اور اللہ ڈائریکٹلی کوئی کام دنیا میں آ کر نہیں کرتا بلکہ وہ اسباب کے ذریعے کرواتا ہے۔ ہاں یہ بھی ایک بحث یاد آ گئی، وہ اسباب کے ذریعے کرواتا ہے، حالانکہ وہ تو خود کر سکتا ہے، اس کے یہاں تو کن بولو فیکون، لیکن یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے، صحابہ کرام کے پاس وضو کا پانی ختم ہو گیا، وضو کا پانی ختم ہو گیا، تو حضور نے کہا تھوڑا بہت پانی ہو تو لے آؤ۔ یہ بات بھی غور سے سمجھنی پڑے گی، علمی باتیں سننے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرو۔ یہ قصے سن سن کر تو ہمارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور ہم حقائق سے دور ہو گئے، یہ قصے سن سن کر اور گنگنا کر اور ناچ گا کر نعرے بلا بلا کر۔ ذرا حقائق سمجھو اور حقائق سنو تاکہ زندگیوں میں کچھ انقلاب پیدا ہو۔ تو حضور نے کہا کہ تھوڑا پانی ہو تو لاؤ۔ صحابہ میں سے کچھ صحابہ کے پاس کچھ پانی تھا، وہ لے آئے اور اس میں یوں انگلی رکھی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب وہ پانی بڑھنے لگا۔ ابن تیمیہ نے ایک راز کھولا ہے کہ اگر حضور چاہتے، اللہ چاہتے تو پانی منگوائے بغیر ڈائریکٹ انگلی رکھتے اور پانی کے چشمے پھوٹ سکتے تھے، لیکن خدا کی خدائیت نے اس کو گوارا نہیں کیا کہ رسول کی انگلی سے ڈائریکٹ پانی نکالا جائے، ورنہ توحید خطرے میں پڑتی، اور لوگ رسول کے بارے میں یہ کہتے کہ رسول خالق الماء ہے، اور دجال اور رسول کے درمیان فرق نہ ہو پاتا، اس لیے حضور نے پانی منگوایا اور اندر انگلیاں رکھی۔ نفس پانی کا وجود تو تھا، اب حضور کی انگلیاں رکھنے سے پانی میں برکت ہو گئی۔ یہ ہے توحید، یہ ہے عقیدہ۔ عقیدے کو سمجھتے کیا ہو؟ عقیدے میں تزلزل کبھی گوارا نہیں کیا جا سکتا، عقیدے میں تذبذب کبھی گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ There is no way of confusion in our Islam. We are totally confidential people. ہم یقین رکھنے والے لوگ ہیں، کوئی ہماری طاقت کو، کوئی ہمارے ایمان کو، کوئی ہماری بلیف کو ذرا بھی ہلانا چاہے تو ہلنا تو دور، ہم اس کو سن بھی نہیں سکتے ہیں۔ ہم وہی یہ کہہ دیں گے سماج میں آج ضرورت ہے کہ اچھے لوگوں کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں
علماء کے بارے میں، آئیڈیل لوگوں کے بارے میں یقین رکھو کہ یہ ہمارا استمبھ ہے۔ قرآن نے اس کو بھی ذکر کیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ان جیل والوں کے سامنے آئیں تو کہا ما علمنا علیہ من سوء، ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ شخصیت کوئی غلطی کر سکتی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ کسی نے میڈیا میں ذرا مفتی فاروق صاحب کے بارے میں کچھ لکھ دیا، مفتی اسماعیل صاحب کے بارے میں کچھ لکھ دیا، مفتی فلاں صاحب کے بارے میں کچھ لکھ دیا، فوراً ہم میڈیا پر یقین رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس زمانے میں شعائر اسلامیہ، شخصیات اسلامیہ اور مقدسات اسلامیہ، ان تینوں کی حفاظت یہ ہمارا فریضہ ہے، ورنہ معاملہ خطرے میں پڑے گا۔ ونس اگین آئی ریپیٹ، شخصیات اسلامیہ، شعائر اسلامیہ اور تقدسات اسلامیہ کی حفاظت یہ ہمارا ذمہ ہے۔ بات چل رہی تھی کہ یہ قرآن کریم کے باب میں آیا قد جاءکم من اللہ نور، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئی جس کی دو خاص صفتیں ہیں۔ نور، نور کہا، ضیاء نہیں کہا۔ پتہ چلا نور جو ہے نا وہ نور والی نظر ہی کو نظر آتا ہے، اور نور والی نظر پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو نظر کرنا پڑتا ہے۔ وہ نظر ہے اور یہ نظر ہے، اپنے آپ کو نظر کرنا پڑتا ہے۔ ایک مثال دوں، شیخ سعدی نے یہ مسئلہ حل کیا ہے۔ گلستان تو تقریباً سبھی علماء نے پڑھی ہے، اب کچھ مدرسوں سے اس کا جنازہ نکال دیا گیا، لیکن یقین ہے کہ باس بادل موت ہوگا اس کا۔ کیا 12 کے در لطافت تبعش خلاف نیست، در باغ لالا رویت و در شورا بوب خس۔ بارش تو ہر جگہ عرش کے نیچے سے اسرم نام کے آسمان سے برستی ہے۔ جس آسمان سے بارش برستی ہے اس کا نام اسرم ہے، حمزہ فا را میم، اسرم، وہاں سے برستی ہے۔ پوری دنیا پر جو بارش برستی ہے سب اسی جگہ سے برستی ہے، لیکن بعض جگہوں پر کیلا اگتا ہے، بعض جگہوں پر مکئی اگتی ہے، اور بعض جگہوں پر زعفران اگتا ہے، اور بعض جگہوں پر اپنے یہاں بروز ضلع میں بولتے ہیں گونگڑی پیاز، وہ اگتے ہیں، پیاز اگتے ہیں، بعض جگہوں پر گنا اگتا ہے۔ فرق بارش کا نہیں ہے، فرق زمین کا ہے۔ جیسا آپ کے بچے کی زمین آپ استاذ کو حوالے کرو گے، اس زمین سے فصل ایسی ہی تیار ہوگی۔ استاد کیا کرے گا؟ استاد کیا کرے گا؟ استاذ 30 بچوں کو پڑھا رہا ہے، اگر ان 30 میں سے 3 کامیاب ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ استاد نے پڑھایا ہے، استاد نے پڑھایا ہے۔ کمیٹی والوں کو بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، برا لگے تو آئندہ سال مت بلانا، لیکن اچھوت سے محبت ہے تو تم بھی بلاؤ گے، میں بھی آؤں گا۔ وہ یہ کہ اگر کسی کلاس کے 2-4% بچے کامیاب ہوئے اور زیادہ ناکام ہوئے تو اس میں استاذ کو بلا کر کھکھڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زمین کو پہلے چیک کرو، پانی کو چیک کرو کہ اس میں کتنے کیٹاڑو ہیں اور وہ پانی کس درجے کا ہے۔ ایک استاد کو آپ نے ٹوٹلی کنڈم درجے کے بچے دے دیے اور ایک استاد کی کلاس میں ٹاپ لیول کے بچے دے دیے، اب اس کا نمبر آ رہا ہے تو کہا ہم اس استاد کی قدر کرتے ہیں، اس کو عمرے میں بھیجیں گے اور اس کو یہ کریں گے وہ کریں گے۔ ارے جناب اس استاد کے پاس ذرا یہ تو دیکھو، ایک عورت کو آپ نے خالص پیور MP اور سیہور کے شربتی گیہوں دیے، اب وہ اس سے روٹی پکاتی ہے تو وہ تو نرم ہی بنے گی۔ ایک عورت کو گودام کے گیہوں دیے، اب آپ بولتے ہو کہ انہی تو روٹی کڑک بنی نے اردھا کلاک میں نارک بات ہو گئی، تو اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ عورت کا کیا قصور ہے؟ آپ نے جیسے گیہوں دیے ہیں ویسے وہ تو روٹی بنے گی۔ قرآن کریم نے اس کو سمجھایا ہے۔ لو قرآن سے بھی دلیل یاد آئی بحمداللہ، والبلد الطیب اگر ہوگا تو یخرج نباتہ باذن ربہ، اور والذی خبث ہوگا تو لا یخرج الا نکیرا۔ اور قرآن کہتا ہے ہم تو اس طرح کی باتیں سناتے چلے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کذالک نصرف الآیات لیکن لقوم یشکرون، لئن شکرتم والا معاملہ آ گیا پھر کہ لئن شکرتم، اولاد کا شکریہ ادا کرو گے۔ شکریہ کسے کہتے ہیں؟
اللہ نے بہت મોટો એહસાન કે મને તો તત્તાણ છોકરા દીધા બાપ. تو اس کا اس طرح کہنے سے تھوڑا شکریہ ادا ہو جاتا ہے. امام راضی نے لکھا شکر کا تعلق عمل سے ہے قول سے نہیں ہے, اور اس کی دلیل فرمائی اعملوا آل داؤد شکرا, قولوا آل داؤد شکرا نہیں ہے, اعملوا آل داؤد شکرا, کہ شکر کا تعلق کرنے سے ہے بولنے سے نہیں. زبردست مکان بنایا نے لکھی تھی تو خالی آدھا من فضل ربی આગળ ઓછો કે લિયબલુવાની અશકુરુ વ મગફુર, આદા મિન ફضل રબ્બી લખી દેવાથી કઈ ના થાય તો, બલકે અડધું અડધું નહીં ચાલવાનું कि हादा मिन फजली रब्बी माशाअल्लाह. लेकिन वो आजमाना चाहता है कि ये घर मैं इताअतों में इस्तेमाल करता हूं या इस घर को मैं गुनाहों में इस्तेमाल करता हूं. अगर उस घर को गुनाहों में इस्तेमाल किया गया खुदा की लानत बरसती है. मेरी माँ बहनें भी सुने और हमारे सभी भाई सुने, अगर घरों में फजर की नमाज की पाबंदी नहीं होती, अगर घरों में गाने सुने जाते हैं, अगर घरों में कुरान की तिलावत नहीं होती, रोजी की बरकत उठा ली जाएगी, शैतान अंदर अंदर झगड़े करवाएगा और न जाने कैसी आफतें उतरेंगी. और वयहसबून अन्नहुम मुहतदून समझाऊं कि फिर कहेंगे कोई कશું કરાઈ દીધું છે, બધા નવરા બેઠા જ બધું કરાવવા. લોકોને પોતાની ફુરસત નથી તો મને ને તમને હું આપણે જ કરાઈ દીધું ને આપણું કરેલું બહુ જ ખતરનાક હોય. और बाद लोग कहते हैं ना वो नजीक ना मानस से कराई દીધું. सबसे नजदीक तो इंसान का नफ्स है, इंसान के नफ्स से बढ़कर तो कोई उसके करीब नहीं है. वो सबसे करीब है. उसकी दलील भी कि कुरान ने अपनी अकरबियत को बमुकाबला हब्लिल वरीद के जिक्र किया कि वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद. पता चला कि हब्लुल वरीद बहुत करीब है, तभी तो वनहनु अक़रबु इलैहि फरमाया. ये इल्मी दुनिया की एक बात है. खैर, तो बात ये है कि आदमी अपने आप को खुदा से जोड़े, घरों में कुरान की तिलावत करो. इतने अच्छे हुफ्फाज आपके यहाँ, मैं तो अभी सुनकर हैरान था मुफ्ती साहब कि 470 बच्चे आपके मदरसे से हाफिज हुए. कितनी बड़ी नेमत है आशुद वालों, खुदा की कसम बहुत बड़ी नेमत है. वल्लाह कह रहा हूं बहुत बड़ी नेमत है कि मकतब जहां प्रॉपर हाफिज क्लास नाम की चीज नहीं, लेकिन ऐसे गांव से 470 बच्चों का हाफिज होना और इतने उलमा का पैदा होना. मैंने शुरू में कहा था आपके गांव पर अल्लाह की खुसूसी नजर है. अब इस नजर को बाकी रखना चाहते हो तो इल्म के इस चश्मे को बहता रखो, और अगर बीच में कुछ रुकावटें आ गई हैं तो फावड़ा लेकर उसको हटा दो और नलकी को जारी रखो, ताकि ये नलकी आमोद जाए, जम्बूसर जाए, कंथारिया जाए, माठली वाला जाए, और फलाह दारेन जाए, डाभेल जाए, रांदेर जाए, और जितने भी मदरसे हैं, और जाए तो फिर मुफ्ती मोहम्मद साहब की तरह देवबंद भी जाए. तो पहुंचे वहां तक माशाअल्लाह. तो करोगे ना ऐसा? ये है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम. कितनी रौनक नजर आ रही है आपके गांव में, खुश होने की जरूरत है. कितनी रौनक नजर आ रही है. इतने सब उलमा, और ये चलते फिरते उलमा नहीं है, कैसे जबरदस्त उलमा. हजरत मौलाना इतनी उम्र के बावजूद, इतने लंबे सफर से तशरीफ लाने के बावजूद आपका हौसला बढ़ाने के लिए तशरीफ लाए. हाँ, मौलाना थके हुए हैं, इतने लंबे सफर से आए, लेकिन कहा ना छोड़ना गांव में जलसों से तुम्हारे जरूरत पड़ से. अल्लाह इनकी आमद को भी हम सब के हक में बाई से रुश्द हिदायत बनाए. बात ये चल रही थी, बस 10-15 मिनट में गुफ्तगू खत्म करूंगा. न मारा 12 वगाड़ी न तुम्हारा 12 वगवा दिया. अपने 12 वगाड़ो काम करता नहीं. तो फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया. नूर आया यानी कुरान करीम नूर है. नूर वाले को ही वो नूर नजर आता है. जो मैंने कहा जिसकी आंखों में नूर न हो उसको नजर नहीं आता. वो किताबुन मुबीन, मैंने कहा था लखाणु ते वंचाणु, ये लिखी हुई किताब है. मुबीन, सब वो खोल देता है. कोई बात गुंजलक नहीं रखी, कोई बात पेचीदा नहीं रखी. लेकिन जो सवाल उठाया था ना उसका जवाब अब दे रहा हूं कि जब ये नूर भी है, किताबुन मुबीन भी है, तो सबको हिदायत क्यों नहीं मिलती? आगे शर्त आई यहदी बिहिल्लाहु मनित्तबा रिज़वानहु,
کہ جو اللہ کی رضامندی کی پیروی کرے گا، اپنے اطوار و ادوار میں، کردار و گفتار میں رب کی رضامندی کو مقدم کرے گا تو انشاءاللہ اس قرآن کے ذریعے وہ ہدایت پائے گا۔ اور اگر اس کا مقصد نفس کو خوش کرنا ہے، گنگنانا ہے، اس کا مقصد چوری کرنا ہے، اس کا مقصد دنیا میں دہشت گردی ہے، اس کا مقصد امن و سکون کو غارت کرنا ہے، تو یاد رکھو، آج بہت حقیقت کے ساتھ بیان کرتا ہوں، قرآن کو جتنی تفسیر کے ساتھ اور جتنے ٹرانسلیشن کے ساتھ، جتنا ریسرچ کے ساتھ غیر پڑھتے ہیں اتنا ہم نہیں پڑھتے، لیکن والذی خبث لا یخرج الا نکیدا، در شور ابو میں خس۔ اور ہم مسلمان قرآن کو عقیدت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ قرآن پڑھو لیکن نیت یہ کرو کہ ہم ہمارے رب کو راضی کرتے ہیں۔ جب راضی کرو گے تو یہ قرآن ہدایت دے گا، صحیح راستے پر چلائے گا۔ کون سے راستے پر؟ جو وہ ایک طالب علم تلاوت کر رہا تھا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ان ھذا القرآن، یہ قرآن سیدھے راستے کی، لیکن اقوم کہہ کر بتا دیا یہ ایسا راستہ ہے جو کبھی یوں نہیں ہو سکتا، وہ اقوم ہے، سیدھا مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس میں ذرا بھی لچک نہیں آ سکتی ہے۔ اس قرآن میں عجیب عجیب حقائق ہیں، ہر بیماری کا اس میں علاج، ہر قسم کے شکوک و شبہات کی اس میں دوا ہے۔ برکت قرآن سے نکالو، روزی کی کثرت قرآن سے نکالو، سارے شکوک کو قرآن پڑھ کر دفع کرو۔ اور سب سے بڑی بات جو قرآن کریم نے اپنے باب میں فرمائی، موعظۃ، اس سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں ہو سکتی۔ آج جیسے مفتی صاحب اپنے ابتدائی کلمات میں کہہ رہے تھے کہ اچھود والوں نے آج کا جلسہ خوشی کی بنیاد پر قائم کیا ہے، اس خوشی کو بھی ہم قرآن سے ثابت کریں گے۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے قرآن پر عمل کر کے یہ جلسہ منعقد کیا۔ کہاں کہا قرآن نے؟ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ جب یہ قرآن کی دولت نصیب ہو تو خوشیاں منانی چاہیے۔ صحابہ میں سے بعضوں کے بارے میں ثابت ہے کہ جب انہوں نے سورہ بقرہ کو ختم کیا تو اونٹ ذبح کر کے لوگوں کی دعوت کرائی، لیکن وہ ایسے ہی ختم نہیں کرتے تھے، وہ ایک ایک حرف پر غور کرتے تھے، وہ اس کو تفسیر سے پڑھتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے ہمارا سلسلہ سند قرآنی میں ملتا ہے اور جن سے ہمارا سلسلہ فقہ بھی ملتا ہے، اور ہم کہا کرتے علماء کے کام کی بات کہ فقہ حنفی اقرب الی القرآن ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کے مرویات پر ہمارا مدار ہے، اور عبداللہ ابن مسعود نے حضور سے 70 صورتیں بالمشافہ پڑھی، اور عبداللہ ابن مسعود نے صرف الفاظ نہیں پڑھے، حضور سے منشأ قرآن کو سمجھا۔ تو جتنا امام ابو حنیفہ نے منشأ قرآن کو سمجھا ہے اتنا دنیا علم نے کسی اور نے نہیں سمجھا۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، وہ قرآن کو حضور سے پڑھتے تھے، سیکھتے تھے، اور قرآن نے کیا کہا؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اس کو پھر صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، اس میں بھی عجیب فرق ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ میں فا آیا، جب ہم پڑھیں تو ہمارے جیسا پڑھو فوراً، لیکن اس کی تفسیر کے لیے سمو ہونا پڑتا ہے۔ عربی اول سے ششم تک جاؤ تو سمو ہو جاتا ہے، پھر بیان وہ ہوتا ہے، فوراً نہیں ہوتا۔ بہت بڑے اعتراض کا جواب بھی دے دیا کہ مدارس میں پہلے تفسیر کیوں نہیں پڑھائی جاتی، بعد میں کیوں؟ وہ سمو والا معاملہ ہے، اور سمت تراخیر کے لیے آتا ہے، یہ ان لوگوں کے کام کی بات ہے۔ ادھر آپ سنیے کہ قرآن کریم ہمارے لیے اکسیر ہے، ہدایت ہے، ہمارے تمام بیماریوں کا علاج۔ قرآن کو پڑھو، تلاوت کو سیکھو، اور اس کو جس انداز میں نازل ہوا ہے اسی انداز میں پڑھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ انگریزی جیسی زبان سی اور شی کہنے سے پورا معاملہ ادھر کا ادھر۔ سی یعنی دیکھو، شی واحد مؤنث غائب کے لیے آتا ہے، سو الگ،
شو الگ. تو اب اپنے برو ضلع والے ہر چیز میں شین نکالتے ہیں, ہر چیز میں شین. کیسے چلے گا؟ تجوید سیکھو. اتنے اچھے اچھے قراء آپ کے یہاں ہیں جن کی قرات کو سن کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے. ایک جم غفیر ان کی اقتدا کرتا ہے. ماشاءاللہ اس پر محنت ہو رہی ہے, مزید محنتوں کی ضرورت ہے. قرآن کریم سے اپنے آپ کو وابستہ کرو, قرآن کریم کو اپنے لیے حرز جان بناؤ, اور انشاءاللہ جو بھی ہمارا فرد قرآن کو سمجھ لے گا انشاءاللہ وہ ملک کی بھی خدمت کرے گا اور وہ ملت کی بھی خدمت کرے گا, وہ انسانیت کا خادم بنے گا. وہ کبھی بھی سماج کے لیے غداری نہیں کر سکتا ہے, اس لیے کہ قرآن غداری کبھی بھی نہیں سکھاتا ہے, کبھی بھی نہیں سکھاتا. وہ تو امن و امان پھیلاتا ہے, وہ بھائی چارگی سکھاتا ہے. اور میرے بھائیوں, ابھی میں تھوڑی دیر پہلے عشاء سے پہلے ہمارے یہاں اکل کنواں میں جو ہمارے بہت محترم اور موقر مولانا یعقوب صاحب پڑھاتے ہیں, ان کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا تھا ہنستے کھلتے ہوئے اس دنیا سے چلے جانا چاہیے. یہ کیا اس کا بیر اس کے دل میں, اس کا بغض اس کے دل میں, بالآخر تو اس کو بھی اسی آچھوت کے قبرستان میں جانا ہے اور اس کو بھی اسی آچھوت کے قبرستان میں جانا ہے. پھر لڑائی کس کام کی, پھر لڑائی کس کام کی؟ میں حدیث شریف سنا دوں پھر بات ختم کروں. حضور فرماتے ہیں انکم سترون بعدی اثرتا وامورا تنکرونہا, کہ میرے بعد تم خود غرضی کا دور دورہ دیکھو گے. خود غرضی کہ مارو تو مارو اور تارو ہی مارو تھی ہے, یہ دورہ دیکھو گے. وہ امور, اور ایسے امور دیکھو گے کہ جس پر تم کو تعجب ہوگا. تنکرونہا کا ترجمہ آج کل کی زبان میں کروں کہ تم کو سوال ہوگا کہ آؤ پر تھئی شکے چھے, શું આવું શક્ય છે? انسان یہ سوال کرتے تھے تھائی کے لیے. حضور پہلے فرما کر گئے کہ ایسا ہوگا. صحابہ کرام کو خدا جزائے خیر دے دریافت فرمایا کہ ایسے زمانے میں کیا کرنا چاہیے. بہت زبردست علاج ہے حدیث میں. تؤدون الحق الذی علیکم وتسألون اللہ الذی لکم. ختم بات. صرف 2 ٹیبلٹ حضور نے دی, اس لیے کہ ایم ڈی ڈاکٹر چیک کرنے میں وقت زیادہ لگاتا ہے, دھکا کھوڑا ہے بروج جائے تو کہ پیڑے جو پیتھولوجی میں جاؤ, سونوگرافی میں جاؤ, ایم آر آئی کرواؤ, سیٹی, તો પેલો માણસ તૈયાર થાકી જાય. પણ જ્યારે દવા લખી દેની તો 2 ટેબ્લેટ લખે ને એમડી ની લખેલી દવા સસ્તી भी હોય, लेकिन वो चेकअप में खर्चा ज्यादा करवाता है. हुजूर ने सिर्फ 2 ही दवाएं फरमाई. हमारे ऊपर जो हक वाजिब है वो हम अदा करें, और हमारे जो हक लोगों पर निकलते हैं अल्लाह से मांगे. झगड़ा ही खत्म, झगड़ा ही खत्म. हम में का हर आदमी आज ये मुआहदा करे कि मुझ पर मेरी बीवी का कोई हक बाकी नहीं रहेगा. बोलो इंशाअल्लाह. और औरतों पर शौहरों का कोई हक बाकी नहीं रहेगा. मुझ पर मेरे भाई बहनों का कोई हक बाकी, खाली जगह पुर करते चले जाओ. मेरे देशवासियों का कोई हक मुझ पर बाकी, मेरे गांव के लोगों का कोई हक मुझ पर बाकी, किसी जानवर का कोई हक मुझ पर बाकी, और मेरा हक बाकी रहेगा तो मैं अल्लाह से मांगूंगा. कोई झगड़ा ही नहीं होगा. इंशाअल्लाह अमन वाली जिंदगी बसर करोगे. फिर हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करता हूं, आशीर्वाद पाठवता हूं उन सब तलबे अजीज को जिन्होंने तकमील हिफ्ज किया. लेकिन हमारे इन असातिज़ा को ये कहता हुआ चलूं कि इनके वालिदैन से काउंसलिंग करो, इनको आलिम बनाने की कोशिश करो. और इससे पहले जितने बच्चे हाफिज हो गए और वो इल्म के रास्ते में नहीं है उनसे काउंसलिंग करो. क्या रीजन है, वो क्यों आगे नहीं पढ़ते, और अगर उनके पढ़ने में कोई माकूल उज्र है तो उस उज्र को दूर करने की हत्तल मुमकिन कोशिश करो. ये हम सब का फरीजा है. आने वाले महीने के लिए प्री प्लान करो. रमजान का महीना सिर्फ नखोद वाળવા માટે ના હોય. આપણે જેટલું નખોદ રમજાનમાં વાળીએ એટલું કોઈ જગ્યાએ નથી વાળતા. કેમ કે નવરા આપણા પૂર્વજો કહે કે નવરો નખોદ વાળે. રમજાનમાં બધા નવરા જ હોય, કામકાજ કરવાનું રમજાન. मैं एक मरतबा सोलापुर गया था, शब महराज जो कल गई ना, ऐसी इत्तेफाक से, तो मैंने वो सोलापुर वालों को बयान के बाद कहा कि जरा पहली मरतबा गया था, उसके बाद तो कई दफा गया, तो मैंने कहा जरा सोलापुर की जियारत करवाओ. गया रात के वक्त तो सड़कों पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, अपने मुसलमान. मैंने कहा भाई क्यों क्रिकेट खेल रहे हो, तो कहा आज जागवानी रात छे એટલે. तो जागवान એટલે क्रिकेट रमवा, ये तो कोई बात हुई. मेरे भाइयों याद रखो, हमारी कौम बहुत दर्द के साथ एक बात कह रहा हूं, बहुत दर्द के साथ, अंदर का एहसास है जो मुझे बुलवा रहा है. हमारी कौम के बच्चों की कीमत को मगरिबी दुनिया ने समझा है. हमारे कौम के बच्चों की जहनीयत को
اسلام دشمنوں نے سمجھا ہے، اس لیے وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ قوم لڑنے جھگڑنے میں، کھیلنے کودنے میں اور موبائل کا ریچارج کر کے ٹک ٹاک پہ رہے، تاکہ یہ قوم جس دن دماغ چلائے گی، حضور نے فرمایا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تبارک و تعالی، کہ مومن کو اللہ نے ایسی سمجھ بوجھ دی ہے، وہ عدل، انصاف، کرم گستری، امن و امان اور چین و سکون کی چادر بچھانے والی قوم ہے، لیکن یہ قوم اپنا دماغ تو چلائے، اس دماغ کے چلانے کے لیے ہم میں کتاب اللہ سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کہی جانے والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق سے نوازے۔ میں ان بچوں کو تو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے اساتذہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو بھی، بالخصوص ان کی والداؤں کو، جن والداؤں نے ان کو جلدی اٹھایا، جگایا، مدرسے تک بھیجا۔ مدرسے والوں کو چاہیے کہ ان بچوں میں جنہوں نے پابندی حاضری کی ہے ان کی والداؤں کو انعام دو۔ ہم نے تو ہمارے اکوٹا میں یہ نظام جاری کیا، کل ہم نے ایسا کیا، ہم نے خود اپنی طرف سے تقریباً 33 لڑکے لڑکیاں ایسے تھے ہمارے اکوٹا کے مکتب میں جن کی ایک بھی غیر حاضری نہیں تھی، ان سب کو ہم نے برقع دیا۔ اس سے پہلے ایک جلسہ ہوا ہمارے یہاں اور ایک مدرسے کا، تو اس میں جن بچوں کی فل حاضری تھی ان کی والداؤں کو ڈریس دیا گیا، اس لیے کہ کمال تو اصل والداؤں کا ہے۔ والد لوگوں کو برا ماننے کی جو چاہتے تو کیوں پڑے آپ تو ہوئی رہے، یہ بیچاری ہمارے ویلی اٹھے نے تینے مکوا جائے نے تہجد میں دعائیں ہوئی کرے، آپ نے تو ہم کمائی نے لائنے دی تو بدت کر دیں۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں قدر کرنی چاہیے ہماری بیویوں کی، ہمارے گھر کی عورتوں کی، اور ہماری ماں بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن کریم سے اپنے آپ کو وابستہ کریں، عقائد کی حفاظت کریں، رمضان میں قرآن کریم سے اپنے آپ کو خوب جوڑیں، نظام بنائیں، ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح میں ابھی تھوڑی دیر کے لیے نیچے اترا تھا، میں نے دیکھا گاؤں کے نوجوان جلسے کی خوشی میں کتنی محنت کر رہے ہیں۔ اللہ اس گاؤں کو سدا پھلتا پھولتا رکھے، اللہ تعالیٰ اس گاؤں پر ہمیشہ اپنا ابر کرم برساتا رہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نظر کرم بھی ڈالتا رہے۔ حق تعالی شانہ آپس میں خوب اتحاد پیدا فرمائے، اتفاق پیدا فرمائے، ایک دوسرے کی قدر کرنے کی، محبت کے ساتھ جینے کی اور محبت کے ساتھ مرنے کی توفیق دے۔ ایسی زندگی جیو کہ جب چلے جاؤ تو لوگ ہمیں یاد کرتے رہیں۔ جانے والے بہت جاتے ہیں لیکن یاد کرنے کے لیے بہت کم لوگ رہتے ہیں۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، عَلَى الْأَرْضِ بھی نہیں فرمایا، فی الارض کہہ کر کہہ دیا کہ اندر تک اس کی بقا نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ حقیقت نصیب فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں ہمارے مولانا عبد الرحیم صاحب کا، ہمارے دوست مولانا اسماعیل صاحب کا، ہمارے مفتی اسماعیل صاحب کا، پورے عملے کا اور پورے اسٹاف کا، انتظامیہ کا، کہ انہوں نے اس عاجز کو دل کے کچھ جذبات جو بطور امانت کے اللہ کی طرف سے ہیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے یہ سعادت بخشی۔ اللہ اس محبت کو آخرت میں کامیابی کا، نجات کا اور سرخروئی کا ذریعہ بنائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولى۔ اللہم انصر من نصر الدین واخذل من خذل الاسلام والمسلمین۔ اے اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما، ہم سب کو قرآن کریم سے وابستہ فرما، ہمیں امن و امان کا پیغام لے کر چلنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے ملک کی بھرپور حفاظت فرما۔ اے اللہ ملک میں سے بد امنی کو ختم فرما، شانتی کا پیغام لے کر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو قرآن کا پیغام پھیلانے کی توفیق نصیب فرما۔ تیرا سچا پکا بندہ بنا دے، غدار بننے سے ہماری حفاظت فرما۔ ان ہونے والے حافظوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ، مضبوط، مستحکم فرما۔ حاضر ہونے والے علماء کرام کی حاضری کو قبول فرما۔ ہمارے تمام بھائیوں اور بہنوں کے دلوں میں جو بھی جائز تمنائیں ہیں ان تمناؤں کو اپنے خزانے غیب سے اے اللہ پوری فرما۔ علاقے پر اپنی خصوصی نظر کرم کو اے اللہ نازل فرما۔ علاقے میں شانتی پیدا فرما، ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما، نفرتوں کو ختم فرما۔ اس ملک کے جتنے لوگ
اور خاص طور پر اس علاقے کے جتنے لوگ اپنے وطن سے دور رہ کر بھی اپنے گاؤں کی فکر کرتے ہوئے اپنی حلال کمائی کو اپنے گاؤں کی ترقی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کی کمائیوں میں صحت میں برکت نصیب فرما۔ آج جو 2 مرحومین کا انتقال ہوا، اے اللہ آج کے اس جلسے کو ان کے لیے قبر میں جلسے کا ذریعہ بنا، قبر میں جلسے کا باعث بنا، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ جو لوگ سامعین اور سامعات میں سے بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ نصیب فرما، عمروں میں برکت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے بڑوں کی ہمیں قدردانی نصیب فرما، ہمارے بڑوں میں جو جس اعتبار سے بھی بیمار ہیں، اے اللہ میرے اساتذہ کرام کی عمروں میں ان کے سائے کو خوب برکت کے ساتھ ہم پر، خاص طور پر مجھ پر اور ہم تمام تلامذہ پر، پوری امت پر قائم و دائم فرما، ان کو صحت نصیب فرما، ان کی دعاؤں کا سلسلہ ہماری حق میں چلتا رہے، اے اللہ چلتا رہے، اس طرح کے فیصلے فرما، اس گاؤں کو سدا آباد فرما، شگفتہ فرما، اے اللہ سدا بہار فرما، اور ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عالی کے صدقے طفیل قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔